السلام علیکم۔ آج ہم اس سلسلے میں بات کریں گے کہ حوالے جات ہمیں کیا دینے چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ جو لوگ عموماً کتابیں جو ہے وہ حوالے دیتے ہیں کتابوں کا کہ فلاں کتاب میں بخاری شریف میں باب نمبر فلاں، جلد نمبر فلاں، صفحہ نمبر فلاں، ان میں ہمیں کیا چیزوں کا خیال کرنا چاہیے، یہ میں آج بڑی اہم بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ چند باتیں ایسی ہیں جنہیں آپ جو ہے خیال کریں گے تو آپ کا بڑا فائدہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور اگر آپ ان چیزوں کا خیال نہیں کریں گے تو آپ غلط دلیل تک پہنچیں گے اور آپ کو ہوگا نقصان۔ پہلی چیز تو زندگی میں یہ یاد رکھ لیں کہ آپ لوگ جو ہیں جب بھی کسی کو بندے کو حوالہ دیں تو جلد نمبر، صفحہ نمبر اور حدیث نمبر جو ہے نا یہ آپ مت دیں۔ ٹھیک ہے نا، تو یہ چیز آپ مت دیں لوگوں کو کہ جلد نمبر ہو، صفحہ نمبر ہو اور باب نمبر ہو۔ کیوں؟ کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ جلد نمبر جو ہوتا ہے یہ اگر آپ اردو استعمال کر رہے ہیں بخاری شریف تو یہ بخاری شریف کی 3 جلدوں میں چھپتی ہے اگر اردو ترجمہ آپ خریدتے ہو، اور اگر آپ عربی میں صحیح بخاری لوگے تو آپ کو وہ 2 جلدوں میں ملے گی، تو یہاں سے تو جلد کا ویسے ہی فرق ہو گیا۔ پھر اگر آپ حدیث نمبر بولو گے یہ بھی فرق ہوتا ہے، بیروت کی چھپی ہوئی ہوگی اس کا حدیث نمبر کچھ اور ہوگا، پاکستان میں جو بخاری شریف چھپی ہوئی ہے صحیح بخاری اس کا جو ہے حدیث نمبر کچھ اور ہوگا۔ اسی طرح باب نمبر کا بھی فرق پڑتا ہے، اور جو صفحہ نمبر ہے وہ تو بہت زیادہ ہی فرق پڑتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ اتنی مستند نہیں ہوتی۔ اصل چیز اگر آپ کسی کو دیکھیں نا، کوئی اگر آپ کو حدیث سنا رہا ہے تو 3 باتوں کو ذہن میں رکھ لیں، آپ حدیث تک پہنچ جائیں گے۔ پہلا، وہ بخاری شریف آپ کو بتا رہا ہے یا صحیح مسلم بتا رہا ہے یا سنن ابو داؤد بتا رہا ہے، وہ کتاب کا حوالہ دے اگلے والا آدمی جو آپ کو ریفرنس دے رہا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کو وہ یہ بتائے کہ وہ اصل بڑے باب میں کون سے باب میں ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ بتا دے کس صحابی سے یہ حدیث مروی ہے۔ تو ان چیزوں کا اگر ایک بندہ آپ کو دیتا ہے نا تو آپ حدیث تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اس سلسلے میں علماء کرام کی بھی مدد لے سکتے ہیں۔ اچھا، آج کل یہ بھی ہے کہ آج کے دور کے اندر جو ہے نا وہ آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ مختلف قسم کے سافٹ ویئر ایپس استعمال کر رہے ہیں حدیثوں کو ڈھونڈنے کے لیے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ میں آپ کو حوالے جات کے حساب سے ریفرنسز جو دیے جاتے ہیں حدیثوں میں، یا کسی جو ہے وہ فقہ کی کتاب کا ریفرنس ہوتا ہے یا قرآن کی آیت کا ریفرنس ہوتا ہے، تو اس سلسلے میں آپ کو یہ بات سمجھا رہا ہوں کہ اکثر یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ آج کل جو ہے وہ سافٹ ویئر یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، مختلف ایپس یوز کرتے ہیں۔ خاص طور پر ایک ایپ آئی ہے جو اردو کے اندر آپ کو حدیث جو ہے وہ سرچ انجن ہے جس کو کہتے ہیں اپنا اسلام 360، اسی طرح عربی کے اندر ہے مکتبہ شاملہ۔ تو یاد رکھیں یہ جو سافٹ ویئر اور ایپس ہوتی ہیں نا ان کو ڈھونڈنے کے لیے تو ہم استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ان میں سے پڑھنا اور ان میں دیا گیا ریفرنس کو بالکل ایز اٹ از ماننا یہ غلط ہے۔ اوریجنل کتاب اٹھائیں، ٹھیک ہے نا، نہ ہی قرآن مجید ان سے تلاوت کیا جا سکتا ہے کیونکہ ان میں کمپیوٹر ٹائپنگ ہوتی ہے اور اس میں غلطی ہم نے کئی بار دیکھی ہے کہ غلطی ہوتی ہے، عربی میں بھی غلطی ہوتی ہے، اردو ترجمے میں بھی غلطی ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیں کہ آپ کوئی بھی سافٹ ویئر یوز کرتے ہیں، چاہے آپ مکتبہ شاملہ یوز کریں، اسلام 360 یوز کریں، یا کوئی اور جو ہے آپ اس بارے میں کوئی سافٹ ویئر یا ایپ استعمال کریں، تو اس میں یہ بات کا خیال رکھیں کہ صرف ریفرنس دیکھ لیں کون سا باب چل رہا ہے، کون سی کتاب ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ آپ دیکھ لیں اور اوریجنل کتاب کو اٹھا کر پڑھیں، چاہے وہ قرآن مجید ہو، چاہے وہ حدیث کی کتابیں ہوں، چاہے وہ فقہ کی کتابیں ہوں، اوریجنل ریفرنس کو دیکھیں تو پھر آپ کو اصل چیز نظر آئے گی، اور وہیں سے دیکھ کر پڑھیں اور وہیں سے دیکھ کر لوگوں کو ریفرنس دیں۔ اور آپ کہیں گے کہ یار یہ تو بڑی بڑی مہنگی مہنگی کتابیں ہیں، تو بھائی دین جو ہے وہ سستا نہیں ہے جو ہم نے سمجھ لیا ہے کہ اس طرح کی ہم فری میں کوئی ایپ ڈال رہے ہیں، ایپ کو اپنے موبائل میں جو ہے انسٹالیشن کر لیں، انسٹال کر لیں، ٹھیک ہے نا، ہم جو ہے فری کے اندر ایک ایپ جو ہے ایک سافٹ ویئر اپنے موبائل کے اندر انسٹال کر لیں اور اس کے بعد ہم جو چاہیں کریں، اور پھر ہمیں جو ہے نا بخاری شریف کا کوئی اہمیت نہ ہو۔ تو بھائی حدیث کی کتابیں ہیں، قرآن مجید کی تفاسیر ہیں، فقہی کتابیں، ان کو آپ خریدیں گے تو آپ کے دل میں زیادہ ان کی اہمیت ہوگی۔ اس طرح آپ سافٹ ویئر وغیرہ پڑھیں گے تو کوئی اہمیت نہیں ہوگی، ارے ہاں یار بخاری شریف میں فلاں جگہ ہے، ارے ہاں صحیح مسلم میں فلاں جگہ ہے۔ تو بھائی اوریجنل کتاب اٹھائیں، اوریجنل کتاب اٹھا کر خرید کر پڑھیں تو آپ کو اس کی زیادہ اہمیت ہوگی۔ اگر آپ پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ نہیں یار یہ کتابیں بہت مہنگی ہیں اور آج کل کا آدمی ان کتابوں کو یا ان ساری کتابوں کو تو نہیں خرید سکتا، پہلے تو یہ عادت بنائیں کہ کتابیں خریدیں، اس کا ایک خاص آپ کو فائدہ ہوگا، آپ بھی فائدہ اٹھائیں گے، آپ کی اولاد اور آپ کے گھر کے افراد بھی فائدہ اٹھائیں گے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ یار چلو میرے پاس پیسے نہیں ہیں میں ساری کتابیں نہیں خرید سکتا، تو بھائی آپ نیٹ پہ جائیں، گوگل کے اندر سرچ کریں، گوگل سرچ انجن میں سرچ کریں، کروم پہ جائیں، آپ دیکھیں آپ کو پی ڈی ایف میں کئی کتابیں مل جائیں گی، صحیح بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، جامع الترمذی، سیدنا مسند امام احمد بن حنبل، یہ ساری جو کتابیں ہیں یہ اردو کے اندر جو موجود ہے یا عربی میں موجود ہے، یہ پی ڈی ایف آرام سے مل جاتا ہے۔
تو آپ ان کو ڈاؤن لوڈ کر لیں. یہ جو ہے اوریجنل ہوتے ہیں, اوریجنل کتاب کا فوٹو اسٹیٹ ہوتا ہے, یہ بالکل اوریجنل ہوتا ہے یہ. اسی طرح قرآن بھی پی ڈی ایف میں موجود ہے, قرآن کے تراجم پی ڈی ایف میں موجود ہیں, تو وہ بھائی آپ ڈاؤن لوڈ کر کے ان کو پڑھیں, تو یہ ایک طرح سے اوریجنل کتاب کی طرح ہو جائے گا. تو اس بات کا بھی آپ خیال رکھیں. اور ایک آخری بات میں بہت ضروری آپ کو بتانے لگا ہوں, ایک ضروری بات جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے جب ہی آپ کوئی انسان جب آپ کو کوئی حوالہ دینا کہ یار یہ حدیث فلاں فلاں باب میں فلاں جلد نمبر صفحے نمبر پہ لکھی ہوئی ہے, بخاری شریف میں, صحیح مسلم میں, تو آپ جب جا کے حدیث آپ کو مل جائے, آپ دیکھیں یار یہ حدیث تو ہے, وہ تو کتاب دکھا رہا ہے اٹھا کے اپنے ہاتھ میں کہ بھئی یہ دیکھیں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے, تو آپ اس کی یہ بولنے پہ نہ جائیں. اگر وہ کتاب کا جو ہے اگر فوٹو بھی لگا رہا ہے نا, اگر وہ فوٹو کھینچ کے بھی اس کی لگا رہا ہے کہ یار یہ اسکرین شاٹ لگا رہا ہے کہ دیکھیں یہ حدیث کتاب, یہ حدیث کی کتاب ہے, اور دیکھیں اس کی صفحہ نمبر, اور دیکھیں یہ حدیث نمبر پہ یہ حدیث لکھی ہوئی ہے, یہ بات لکھی ہوئی ہے, تو آپ اوریجنل کتاب اٹھا کے پلیز پڑھیں, کیونکہ آپ کو پتہ نہیں کہ اس کے آگے اور اگلے اور پچھلی حدیثوں میں کیا بات بولی گئی ہے. بعض جگہ یہ ہم نے کئی موقعوں پر دیکھا ہے, کوئی ہمارے سامنے فقہ کی کتاب کا یا عقیدے کی کتاب کا یا قرآن مجید کی آیت یا حدیث غلط ہمارے سامنے کوٹ کرتا ہے, غلط یہ ہوتی ہے, لکھی ہوئی ایسی ہوتی ہے, لیکن اب اس کے آگے اور پچھلی باتیں جب ہم پڑھتے ہیں, یعنی پہلے حدیث پڑھیں گے, بعد والی حدیث پڑھیں گے, یا اس حدیث کو پوری ہم کتاب حدیث کی پڑھیں گے, تو پتہ لگے گا کہ اس کی دلیل ہلکی تھی یا اس کی دلیل بالکل کمزور تھی. تو یہ چیزوں کا بھی خیال کریں آپ, کہ لوگ اکثر ریفرنس سے صحیح بھی اگر دیتے ہیں تو اس میں وہ آدھی بات کرتے ہیں اور آدھی بات چھپا دیتے ہیں, اور یہ ہم نے بہت جگہوں پر دیکھا. اس لیے میں احتیاطاً یہ بات بتا رہا ہوں کہ میں تو خود بھی آپ کے سامنے ایسے ریفرنس پیش کروں گا جو بالکل مکمل ہوں گے, اور بڑے دیکھ بھال کی چیز آپ کے سامنے ایمانداری سے پیش کروں گا, کیونکہ بھائی میں نے تو بولنا نہیں کہ فلاں فرقہ ہی صحیح ہے اور فلاں فرقہ بالکل بھی باطل ہے, یہ بات تو میں نے نہیں کرنی ہے. لیکن آپ جو کوئی بندہ ریفرنس دے یا حوالہ دے, تو آپ جا کے خود اوریجنل کتاب اٹھا کے پڑھیں, تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ وہ کتنی بات درست ہے اور کتنی بات غلط ہے, اور کیا اس نے آدھا سچ بولا اور آدھا جھوٹ بولا. تو یہ چیزیں میں نے آپ کو کہا آپ کو بتا دوں, تو یہ ان باتوں کا خیال رکھیں. شکریہ.